बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कल की वीडियो आपके साथ इस नोट पर ख़त्म की थी कि अगली वीडियो के अंदर मैं और मज़ीद ढेर सारी खुशखबरियाँ लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मगर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास खुशखबरी तो है, फॉर्चुनेटली मेरे पास खुशखबरी है, मगर अनफॉर्चुनेटली जो बुरी ख़बर है वो इतनी बड़ी है कि वो उस अच्छी ख़बर को मांद कर रही है। मतलब दिल दहल गया है। वी आर जस्ट राउंड द कॉर्नर ऑफ सेलिब्रेटिंग ईद, और ईद की इन सेलिब्रेशंस में जिन बदबख्तों ने, जिन ज़ालिमों ने, उन पर खुदा का कहर नाजिल हो, जिन लोगों ने इस ईद की खुशियों को मांद करने की कोशिश की, उनको तो खैर अल्लाह ही पूछेगा। डेफ़िनेटली उनका अपना एक हिसाब किताब का सिलसिला है और वो मेरा यकीन है कि वो तो डेफ़िनेटली होगा ही होगा। लेकिन इतना बड़ा वाक़या, और फिर जब मैं सारी चीज़ों को देख रही थी, एनालाइज़ कर रही थी, और एक अलमनाक सी सिचुएशन थी, उसको जब पता चला तो फिर मुझे पता चला कि भाई पाकिस्तान के दुश्मनों को असल पीड़ क्या है, असल तकलीफ़ क्या है। यानी खुशखबरी से पहले ही हमारे पास एक गम की ख़बर आई, और ये जानबूझकर आई, विद फुल प्लानिंग आई। मैं बात कर रही हूँ बलूचिस्तान के वाक़ये की। मैं बात कर रही हूँ कि बलूचिस्तान में एक दफ़ा फिर से एक ट्रेन सर्विस को निशाना बनाया गया। अपैरेंटली तो यही कहा जाता है कि जी ये बलूच दहशतगर्द हैं। अच्छा, फिर मैंने कुछ पेजेस पे देखा कि जी लोगों ने कहा कि जी जो बलूच दहशतगर्द हैं ये अपने सूबे के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, इनको कंट्रोल करने का क्या तरीका है। तो जी किसी ने कहा कि जी इनको बहुत प्यार से कंट्रोल करना चाहिए। रियासत अपनी पॉलिसी बता चुका है कि हर वो शख्स जो बंदूक उठाएगा वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आएगा। जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, जो मोहब्बत फैलाने वाले लोग होते हैं, वो हथियार नहीं उठाते। जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, जो मोहब्बत फैलाने वाले लोग होते हैं, जो अपने होते हैं ना, वो अपनों को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो तकलीफ़ नहीं देते। जिस ट्रेन को निशाना बनाया गया, और ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी बहुत दफ़ा हुआ है। बलूचिस्तान में, कोयटा में मुतअद्दिद बार दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन इस बार दोबारा से हमने देखा कि ईद के करीब रंग में भंग डालने की कोशिश की गई, और जिस सर्विस को इस दफ़ा टारगेट किया गया है, वो लोग आ रहे थे अपनी फैमिलीज़ के साथ ईद मनाने के लिए। और पता नहीं, आई जस्ट डोंट नो कि वो क्या सोच रहे होंगे और क्या वो लम्हा होगा जब ब्लास्ट हुआ, और इतना ज़्यादा ब्लास्ट था, उसकी इतनी ज़्यादा गूंज थी, इतनी ज़्यादा आवाज़ थी, इतना ज़्यादा उसमें मवाद इस्तेमाल किया गया था कि आसपास की जितनी इमारतें थीं वो लरज़ उठी। ना सिर्फ लरज़ उठी, उनमें क्रैक्स आ गए, वो गिर गई। इस हद तक नुकसान हुआ। कैजुअल्टीज़ की मैं बात करूँ, 100, जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऑलमोस्ट सेंचुरी, 100 लोग हैं जो कि उनको ज़ख्मी हैं, और उनको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, उनको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, उनको फ़र्स्ट एड दी जा रही है, उनको जो है उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने की जो है वो कोशिशें बिल्कुल तेज़ हैं। अगर मैं शुहदा की बात करूं तो जिस टाइम पर मैं वीडियो बता रही हूं, जो मुझे नंबर मिला है वो 14 है, और अल्लाह ना करे कि ये तादाद बढ़े, लेकिन अब तक ये कहा जा रहा है कि 14 अफराद शहीद हुए हैं। और जिन लोगों की कैजुअल्टीज़ हुई हैं, जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, वो बेसिकली उनमें बच्चे भी हैं, उनमें ख़वातीन भी हैं, उनमें बुज़ुर्ग भी हैं, उनमें वो तमाम लोग हैं जिनका बेसिकली पाकिस्तान की पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है, या आम पाकिस्तानी लोग हैं। अच्छा, ये बताना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि मैं एक तस्वीर देख रही थी कि एक वालिद है, उसके साथ एक उसकी बेटी है, एक उसका बेटा है, उसकी बापर्दा खातून है जो कि बाकायदा तौर पर पूरा एक बुर्का नुमा एक पर्दा कर रही। अब मुझे बताएं उस फैमिली का क्या कसूर था जिनको टारगेट किया गया, जिनके बच्चों को मारा गया, दहशतगर्दी के नज़र हो गए लोग, और इतने घर उजड़ गए। मतलब आप यकीन करें कि ख़बर बहुत इम्पोर्टेंट है, पर मेरी ज़बान साथ नहीं दे रही है, क्योंकि जो मैं विजुअल्स देख रही हूँ ना वहाँ पर, मतलब इस हद तक हैं कि मकान गिर गए हैं। आप सोचें कि क्या शिद्दत होगी उसकी। और वो ट्रेन में बैठे हुए, वो तो ये सोच करके जा रहे होंगे कि जी हम ईद अपनों में करने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं भाई ईद करने के लिए,
اپنی ماں سے ملیں گے، اپنے باپ سے ملیں گے، اپنے بھائی بہنوں سے ملیں گے، اپنی بیوی سے ملیں گے، وٹس ایور جو بھی جس سے بھی ملنے کے لیے جاتا ہے، دوستوں سے ملیں گے. پتہ نہیں ان میں سے کتنے لوگ شاید کتنے عرصے کے بعد اپنوں سے ملنے جا رہے ہوں گے، بٹ وہ اپنی فائنل ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچ پائے جہاں وہ جانا چاہتے تھے. بیچ میں ہی دہشت گردوں نے ان کا کالا کامہ کر دیا، ان کو شہید کر دیا. یہ ہے وہ بری خبر جس سے شاید مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت وقت لگے گا ابھرنے میں. اس نے عید کا مذاق کرکرا کر دیا ہے، یقین جانے ایٹ لیسٹ میری عید کا مزہ انہوں نے کرکرا کر دیا ہے، جو میں نے بچے جو فیملیز دیکھی ہیں. دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے آدھی رات کو، مطلب ہماری تو رات ہی ہوتی ہے، وہ جی دیکھا کہ مطلب ارلی مارننگ آپ کہہ لیں، تو ٹرمپ صاحب نے خود سے یہ اناؤنس کیا سوشل میڈیا پہ کہ جی بس معاہدہ ہو گیا ہے، اور ڈیفینیٹلی وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دس معاہدہ. اینڈ خوشخبری سنائی جنگ بندی کے حوالے سے. ہم بڑے خوش ہیں. جو ہمارے چاچو ہیں، یعنی ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، وہ چائنا میں ہیں، اور جب یہ خبر آئی کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں ہی از آل اپ فار دا کلوجر، اور ایران امریکہ جنگ کو ایک فائنلی کلوجر ملنے والا ہے، تو اس حوالے سے میں آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں. ایک یہ کہ یہ جو ایک فائنل راؤنڈ کلوجر کے حوالے سے ہوگا امریکہ کا ایران کا، یہ کہاں ہوگا؟ یہاں پاکستان میں. اینڈ آل از ویل دیٹ اینڈز ویل. سو یہ ایک بڑی خوشخبری ہے. دوسری چیز یہ کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں، وہ تمام تر معاملات ایران کے حوالے سے دیکھ دوکھ کے سب کچھ کر کے وہ سیدھا گئے چائنا. اب چائنا کے حوالے سے میری ریکویسٹ بھی ہے، میری امید بھی ہے، اور میری دعا بھی ہے کہ وہاں پر کافی پاکستان کے حوالے سے ایم او یو سائن ہوئے ہوں. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر چائنا واقعی پاکستان کے اندر انویسٹ کرے، اپنی اس دوستی کو اگر ایک یہ اکانومی کا اور ایک بزنس پوائنٹ آف ویو دیں، اور پاکستان اگر اس کے اوپر کھل کر کے ڈیفینیٹلی کولیبوریشن میں کام کرے، تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے عام عوام کے لیے بہت چیز بہتر ہو جائے گی. تو آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دا کلوجر آف دس ٹرپ آلسو، کہ جب پرائم منسٹر صاحب واپس آئیں گے، لائک ہی از کمنگ بیک آن 26، اور جب آرمی چیف صاحب آئیں گے، فیلڈ مارشل صاحب جب ہمارے آئیں گے، تو پتہ نہیں کتنی ڈھیر ساری خوشخبریاں پاکستان کے لیے لے کر آئیں گے. لیکن جیسے ہی فیلڈ مارشل صاحب، پرائم منسٹر صاحب اور چائنیز پریزیڈنٹ وین دے آل آر میٹنگ، اور جب یہ دورہ ہو رہا ہے اور بہت ایک اچھے نوٹ پر ہو رہا ہے، وہاں سے امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ ریڈی ہے فار دا کلوجر آف دس انٹائر جنگ فیز، تھک کر کے پاکستان کے اندر ایک دم سے دہشت گردی کی لہر کو تیز کیا جاتا ہے. پاکستان میں ایک دم سے ہم دیکھتے ہیں کہ عید سے ایگزیکٹلی 3 دن پہلے، آئی مین واٹ اے شیم، یہ لوگ اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو پاکستانی یا بلوچ کہتے ہیں، یا ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کا کوئی دین نہیں ہے، ان کی کوئی شہریت نہیں ہے، ان کا کوئی جینڈر نہیں ہے، یہ انسان ہی نہیں ہے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں. سو جو یہ جس کو تکلیف ہوئی ہے نا، جس کو نیچے سے اوپر تک آگ لگی ہے کہ بھئی یہ پاکستان تو کہاں سے کہاں جا رہا ہے، تکلیف ضرور ہے، زخم ضرور ہے، لیکن یہ پاکستان کو نہ آگے جانے سے روک پائے گا، نہ یہ پاکستان کے نعرے وجنے سے روک پائے گا، بلکہ جو ریاست نے اپنی پالیسی بتائی ہے نا، ان کا وہ حال ہوگا، ایک دفعہ یہ ہاتھ لگ جائیں، ان کا وہ حال ہوگا. اور ان کا یہ حال ہوتا ہے، ان کو بار بار منہ کی کھانی پڑتی ہے. اسی وجہ سے یہ پاکستان کو ڈینٹ پہنچانے کے لیے، جب پاکستان کے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو ان کے پاس کچھ اور نہیں ہوتا، تو یہ کہیں نہ کہیں ایک لوپ ہول ڈھونڈ کر کے، ایک کوئی ویک مومنٹ ڈھونڈ کر کے ایک اپنی کارروائی کرتے ہیں. جو بیرونی دشمن ہیں وہ اندرونی دشمنوں کے ساتھ مل کر جب یہ کارروائی کرتے ہیں، تو یہ بتاتا ہے کہ کتنے کمزور ہیں. افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اس کمزوری کی بھینٹ وہ لوگ چڑھتے ہیں، ان کی کمزوری کی بھینٹ، ان دہشت گردوں کی ویکنس کی بھینٹ وہ لوگ چڑھتے ہیں جو کہ مکمل طور پر بے قصور عام پبلک ہوتے ہیں. اسی لیے تو یہ دہشت گرد سافٹ ٹارگٹس کو، عام لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو محسن نقوی صاحب ہیں، خبروں کی مانیں تو وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے حج کے لیے جانا تھا، بٹ اب بلوچستان کے اندر جو کارروائی ہوئی ہے دہشت گردی، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا ایکسٹینڈ کیا ہے جانا حج کا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ نہ بھی جائیں، لیکن میری اطلاعات کے مطابق کہ انہوں نے جانا تھا حج پرفارمنس کے لیے اپنی پوری فیملی کے ساتھ، لیکن ابھی تک تو وہ نہیں گئے ہیں.
آئی ڈونٹ نو کہ واٹ ہز ٹریول پلانس آر، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ بتانا تھا کہ محسن نقوی صاحب نے جیسے ہی خبر سنی وہ ٹھک کر کے پہنچے، بگٹی صاحب کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے، اور بگٹی صاحب نے بھی بتایا، شکریہ ادا کیا کہ محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر ہمارے، وہ جب بھی بلوچستان کے اندر کچھ ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے ہی از آلویز دیئر، اور وفاق بھی جو ہے اپنا بھرپور کردار ادا کرتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ریاست یہی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ باقی تو ظاہری سی بات ہے جو دہشت گرد ہیں ان کو تو ان کی سزا ملنی ہے، جنہوں نے دہشت پھیلانے کی کوشش کی ہے انہوں نے تو اپنا انجام دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو آج کارروائی ہوئی جس کی وجہ سے ایک بڑی ایک بیڈ فیلنگ آئی، ایک بہت ہی ایک سوگوار ماحول ہے اور ایک اداسی کا عالم ہے، اس کا حساب تو اوپر والا بھی ان سے لے گا، اور وہ یہ بالکل اس کو دے گا۔ مگر یہ میں ضرور کہتی ہوں کہ آنے والے دن پاکستان کے لیے بہت ڈھیر ساری خوشخبریاں جو ہیں وہ لے کر آئیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، لائک کریں، سبسکرائب کریں، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔